معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک لمحات عطا فرمائے۔ یقین جانیے، جب میرے آقا سے یہ زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اس مقدس مہینے کے حوالے سے، دل تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک سیکنڈ بھی آنکھ بند نہ کرے، لیکن بشری تقاضا ہے اور شریعت اس کا بھی منع نہیں کرتی، جسم کے بھی حقوق ہے، لیکن اس مہینے مبارک کی شان ایسی ہے جو ہم خود اپنی نبی کی زبان سے سنتے ہیں کہ میرے نبی جب خود یہ فرما دیں کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اتنی بڑی شان ہے۔ ہم کس کس کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایمان میں یہ شان عطا کر دی ہے، اور یہ میری نبی کی زبان سے یہ جملے ادا ہو چکے ہیں۔ اس سے بڑی بھی بشارت ہو سکتی ہے کہ جو بھی روزہ دار کوئی مرد ہو یا عورت ہو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرش اٹھانے والے فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا یہ جو بندہ ہے، یہ جو تیری بندی ہے، یہ جو بھی جائے سوال کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، یا اللہ تو انہیں یہ عطا فرما دے۔ اب مانگے، خوب دعائیں مانگے، اس ماہ میں نہیں مانگی تو کب مانگنی ہے؟ اور بعض اوقات لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز بھی تو دعا ہی ہے، بعد میں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ تو سوچے کہ مانگ رہے کس سے ہو۔ ہم لوگوں کے سامنے جا کر مانگے، ہمیں کوئی شرم نہیں آتی، بار بار جیت جاتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ میرے گھر پر جب بھی آؤ گے خالی نہیں جاؤ گے، اگر ایک دن میں 100 بار بھی آؤ گے 100 بار لے کر جاؤ گے، تو ہم دنیا والوں کے پاس جانے میں کوئی شرم نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ بس ایک بار مل چکا ہے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، 100 بار جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اس رب کے سامنے کیوں نہیں مانگتے؟ اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے جس کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں عزت ہی عزت ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جو بندہ جتنا اس کے سامنے زیادہ جھکتا ہے وہ اتنی زیادہ عزت پاتا ہے۔ جتنی بار اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس رب کے سامنے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، وہ اتنی زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس بارگاہ میں ہم کیوں نہ مانگے؟ اور پھر میرے نبی نے خود یہ بشارت دی ہو کہ اے روزہ دارو، تمہاری دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر ہم اس مقدس مہینے کو کیوں ضائع کریں؟ ہم اس کی قدردان کیوں نہ بنیں؟ ہم کیوں نہ اپنے رب کے سامنے ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ اٹھا لیں، ہر تھوڑی دیر بعد اللہ سے مانگیں، اپنے ہاتھ جائز خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ یہ قیمتی لمحات ہم کھو جائیں گے، اور زندگی میں کیا پتہ دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ روزہ دار کے لیے مچھلیاں بھی استغفار کرتی رہتی ہیں، اس سے بڑی بھی کوئی شان ہو سکتی ہے کہ جب تک بندہ روزے کی حالت میں ہے
مچھلیاں اس کے لیے دعائیں استغفار کرتی ہوتی ہیں. مچھلیاں گناہوں سے پاک ہیں اور مچھلیوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ میرے بندے جو روزہ رکھتے ہیں، جو صرف اور صرف میرے سے ڈرتے ہیں، اے مچھلیوں تم بھی اس کے لیے افطار کے وقت تک دعائیں استغفار کرتے رہنا ہے. تو ہمارے دل کے اندر اس کا شوق کیوں نہ پیدا ہو، ہم اس کے جانے پر غمگین کیوں نہ ہو اور اس کے آنے پر خوش کیوں نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے، یہ راز کھل جائے کہ رمضان مبارک کیا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو، رمضان ختم ہی نہ ہو. تو میرے آقا نے تو ویسے اشارتاً بتا دیا. یہ جو راز تھا میرے آقا نے اس کی طرف اشارہ تو دے دیا. اس کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو درجات و کمالات ہیں، میرے آقا نے اشارتاً وہ تو سب بیان فرما دیے. اب بچہ ہی کیا ہے کہ جس کا ہم انتظار کریں، پھر بھی ہم سستی کریں، پھر بھی ہم اپنی خواہشات کو دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے آرام کو دیکھیں. لہذا دل لگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن مجید اٹھا لیں. اپنے ہاتھوں سے اس موبائل جو اتنی بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ ایک مہینے کے لیے الماری میں رکھ کے استعمال کریں. ضرورت کے مطابق اٹھائیں اور خود بخود اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم بچوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے فضول میں موبائل اٹھائیں اور کسی بھی ایپ پر ٹیکسٹ کریں. یہ ہمیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ اتنی فضیلتوں والا مہینہ، اتنے کمالات والا مہینہ، اتنے بلند درجات والا مہینہ ہم کھو جائیں گے. ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں، اس کے قدر دان بن جائیں. اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اچھے انداز سے پیش کریں. اپنا ایسا مزاج بنائیں، خود بھی موبائل چھوڑیں، قرآن اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں. جب بھی دیکھیں آپ فارغ ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، کوئی اور کام نہیں ہے گھر کا، آپ فوراً قرآن اٹھا لیں. قرآن پڑھ پڑھ کے آپ تھک چکے ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، استغفار کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی زبان تھک چکی ہے، قلبی ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے قلب کو جاری کریں اور قلب کے ساتھ اللہ کی صدائیں لگانا شروع کرتے ہیں. یہ دل تو کبھی نہیں تھکتا، اور دل جس دن تھک گیا اس دن ہم ہمیشہ کے لیے سو جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا نا کہ جس کا دل ذکر کرے، جو بندہ ذکر کرے اور ذکر چھوڑ دے، اس کی مثال یہ ہے کہ ذکر کرنے والا حقیقی زندہ بندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا چلنے پھرنے کے باوجود حقیقی مردہ ہے. تو اپنے قلب کو ذکر میں جاری کریں، قلب پر توجہ دیں، قلبی ذکر روزانہ پابندی سے کریں، اپنی عادت بنائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اور جب جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی شب آتی ہے، اللہ تعالی نے جمعے کی شب اور جمعے کے دن کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت فرما دیتا ہے. اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے دور کر دیتا ہے، جنت کے قریب کر دیتا ہے. وہ جہنمی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنتی بنا دیتا ہے. کتنی شان والا مہینہ ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، کتنے کمالات والا مہینہ ہے. اس کی شان کو اپنے دلوں پر بٹھا لیں
اپنے گھر میں سنائیں، اپنے بیوی بچوں کو یہ سبق پڑھائیں اور ان کے سامنے یہ بتائیں، یہ بیان کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ہر شخص اپنے بچوں کو 2-3 دن حدیث مبارکہ اس کی شان کے اوپر یاد کروا دیں، حفظ کروا دیں، ان کی عظمت ان کے سامنے سنائیں۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم خود والدین، خود ان کے والدین، ان کے سرپرست، ان کے گھر کے بڑے، جب وہ ان کے سامنے کردار بن کے پیش نہیں آئیں گے، ان کے سامنے آئیڈیل بن کر پیش نہیں آئیں گے، جب تک ہم خود اس کی قدر کرنے والے نہیں بنیں گے، تو ہمارے بچے کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے بچوں سے اچھی توقع رکھیں، یہ نماز کے پابند بن جائیں، یہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں، یہ دین کے پابند بن جائیں، دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان کا اچھا اخلاق بن جائے، ان کی اچھی سیرت بن جائے۔ اور اگر ہم خود اپنے آپ کو نہ سدھاریں، یہ تمام کی تمام تمنائیں ہماری بیکار ہیں، فضول ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود اس طرح بننے کی کوشش کریں، والدین خود اس طرح بنیں، اور جب ہم خود اس طرح بنیں گے، ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر ہمارے بچے دیکھ کر وہ سیکھیں گے۔ اور یاد رکھیے، بولنے سے اتنی تاثیر نہیں ہوتی، بچہ دیکھ کر جو قبول کرتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل تھما دیتے ہیں، تو پھر موبائل میں وہ جو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی حرکات کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، ہمارا بچہ بے ادب ہو گیا ہے، ہمارا بچہ بے نمازی ہو گیا ہے، ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہو گیا ہے۔ وہ نافرمان کیوں نہ ہو، ہم نے خود اسے نافرمان بنایا ہے، ہم نے اسے اللہ کا باغی بنایا ہے، ہم نے اسے اللہ اور اس کے رسول کا بے ادب بنایا ہے۔ جب ہم بے ادبوں کو دیکھیں گے، گستاخوں کو دیکھیں گے، ہم غداروں کو دیکھیں گے، تو ہمارے اندر وہی چیز صلاحیت کرے گی۔ جب ہم نے انہیں اللہ کا باغی بنایا، وہ اولاد آج ہماری باغی بنی ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کردار اچھا بنائیں، اور ان کا کردار اچھا بنانے کے لیے خود ان کے سامنے ایک آئینہ بن کر ظاہر ہوں، اپنا کردار ہم سدھاریں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ المختصر یہ رمضان المبارک بڑے کمالات والا ہے، بڑے درجات والا ہے، آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کی قدر کر لیں، آئندہ کی امید نہ رکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایسا مبارک مہینہ، ایسے مبارک لمحات کہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، میرا رب انکار نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرا رب اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ مومن، کوئی مرد یا عورت اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ خالی لوٹ جائیں، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو میری نبی کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور اپنے ایمان کو کامل بنانے کے لیے ہمیں اپنا عمل مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ صرف کھانا پینا، دنیا حاصل کر لینا، یہ کوئی کمال والا کام نہیں ہے۔ اس گھر پر رزق تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے، یہ کوئی کمال والی چیز ہے کہ ہم اچھا کھانے پینے والے بن جائیں، ہم اچھا اوڑھنے بچھونے والے بن جائیں، ہم اچھے گھروں میں رہنے والے بن جائیں؟ یاد رکھیں، یہ کوئی کمال والا کام نہیں ہے۔ جب اس در میں کتوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ اس در پہ
اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ واقع میں ڈال دیتا ہے کہ یہ لو کھاؤ، تمہاری یہی دنیا ہے، یہاں پر جتنی مستیاں کرنی ہے کر لو، جتنی عیاشیاں کرنی ہے کر لو، جتنا کھانا پینا ہے، جتنا تکبر کرنا ہے کر لو۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ غور نہیں کرتے؟ دنیا میں کتنے بڑے ظالم اور جابر آج بھی موجود ہیں، جسے چاہتے ہیں سولی پر لٹکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں چھڑا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مروا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذبح کروا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کا حق چھین لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حق نہیں بھی ہوتا دلوا دیتے ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے، اگر آپ زمانے کو دے کر چلنا چاہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جہاں تو اپنا حق لینے کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، رشوت دیے بغیر ہمیں اپنا حق بھی نہیں ملتا۔ یہ تو وہ زمانہ ہے، یہ تو وہ معاشرہ ہے، تو لہذا اپنے عمل کو مضبوط کریں۔ میرا رب خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اپنے ایمان پر قائم رہو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے ایمان کا خیال رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اچھے اعمال سے ہوگی، اچھی سیرت سے ہوگی، اچھے کردار سے ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو تو پھر تم ہی کامیاب ہوگے، تمہارے مقابلے میں کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشقتیں اگر یہ آ بھی جائیں، اسے اپنی ناکامی نہ سمجھا کریں، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا سبب ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا سبب ہوتا ہے۔ جب بندے پر مشکل آتی ہے، بندہ ایسی کیفیت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے جب اپنا بندہ حال پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے جب بندہ ایسی کیفیت میں گڑ گڑاتا ہے، ایسی کیفیت کبھی بھی خوشی میں بدل نہیں مل سکتی۔ لہذا مشکلات کو بھی اللہ کا ایک احسان سمجھا کریں، ان مصیبتوں کو بھی رحمت کے طور پر لیا کریں۔ میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن جنہوں نے ایمان کی دولت پا لی۔ فرمایا تحقیق حقیقی کامیاب وہی ہیں۔ دنیا کی کثرت کو نہ دیکھو کہ دنیا کے اندر اس وقت 8 ارب آبادی ہے، اس میں سے 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب کافر ہیں۔ میرا رب تمہیں یہ بشارت دے رہا ہے قد افلح المؤمنون، اے ایمان والو کامیاب لوگ تم ہو۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انعام، جو اکرام، جو عزت آپ لوگوں کو دی ہے، دنیا کے بڑے بڑے قد آور لوگوں کو، بڑی بڑی مال و دولت کے منصبوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو، تخت و تاج والے لوگوں کو، بڑے بڑے مخمل کے بستروں پر سونے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت نہیں دی، وہ کامیابی نہیں دی جو کامیابی میرے رب نے آپ کو دے کر اعلان بھی فرما دیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا چور کیسا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو رکوع پورا نہ کرے، سجدہ پورا نہ کرے، مسجد میں جلدی سے داخل ہوا، آج کے معاشرے کے اعتبار سے بڑی تفصیل کر رہا ہوں، مسجد میں جلدی سے داخل ہوا، ابھی صحیح وضو بھی نہیں کیا، وضو کے فرائض پوری نہیں کیے، ابھی پانی نچل رہا ہے، جلدی سے مسجد میں بھاگے، مسجد کا تقدس خراب، مسجد میں بھاگ رہے ہیں، وضو کا پانی مسجد میں گر رہا ہے، یہ مزید بھی ادبی۔ اور ابھی تک آستین نیچے نہیں کی، آستین ابھی اوپری ہے، فوراً آ کر نماز شروع کر دی۔
یہ نماز کی توہین ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھے ابھی امام رکوع سے پورا کھڑا نہیں ہوا ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی امام سجدے میں نہیں پہنچا ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. اتنی جلد بازی. امام کو تھوڑی دیر ہو گئی ہے, پوری مسجد میں شور برپا ہو جاتا ہے. امام کو دیر کیوں ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز کے چور ہیں. فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے, رکوع بھی پوری نہیں کرتا, سجدے بھی پوری نہیں کرتا, وضو بھی اطمینان سے نہیں کرتا, اور جیسی نماز ہوتی ہے مسجد کی گیٹ پر رش لگ جاتا ہے. ایسے لگتا بھی قید خانے سے چھوٹ ہوئی ہے, ابھی قید خانے سے نکالا گیا. یہ وہ مرکز ہے, ایسا مرکز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. پوری دنیا میں عظیم ترین جگہ وہ اللہ کا گھر ہوا کرتی ہیں. ہم ایسے باتیں جیسے باتیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے نمازوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے, خضوع کے ساتھ کرنی ہے, قلبی اطمینان کے ساتھ کرنی ہے, اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے نے فرمایا جب بندہ اچھے انداز سے نماز ادا کرتا ہے, رکوع سجود پورے کرتا ہے, وہ نماز روشنی بن کے نکلتی ہے اور اسے دعا دیتی ہوئی نکلتی ہے, یا اللہ اس کی حفاظت فرما, اس نے میری حفاظت کی ہے. اور بندہ جلد بازی میں نماز پڑھے, ابھی رکوع سے کھڑا نہیں ہوا, پورا سیدھا کھڑا نہیں ہوا, فوراً سجدے میں چلا گیا. ابھی ایک سجدہ کیا, سیدھا بیٹھا نہیں ہے, دوسرے سجدے میں چلا گیا. تو میرے آقا فرماتے جو اس طرح نماز پڑھتا ہے نماز سیاہ ہو کر نکلتی ہے اور اسے دعا دیتی ہوئی نکلتی ہے, یا اللہ تو اسے ضائع کر جس طرح سے مجھے ضائع کیا ہے, اور پرانے کپڑے کی طرح اسے لپیٹ کر اس نمازی کو منہ پر باندھ دی جاتی ہے. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, اور مومن کی شان یہ ہے وہ فضولیات سے بچتا ہے. ٹائم مختصر ہے, آپ دو الفاظوں میں سے سمجھیں, وہ کام چھوڑ دیں جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے, اور اس کی تفصیل میرے سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہ کام کریں جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے.